بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفد بنی عبدالقیس پہلے نصارہ تھے، سب کے سب آگے سمجھ. آپ جی. پہلے فرما. نصارہ تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائی۔ یعنی کہ پورا وفد سارا کا سارا قبیلہ پہلے عیسائی تھا، پھر مسلمان ہو گئے سارے. وفد آیا تھا. جی. وفد بنی حنیفہ بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں مسلمہ بھی شامل تھا جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا۔ اس دعوی نبو اس دعوی نبوت کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں سے ماں اپنے رفقا کے قتل کیا گیا، یعنی اپنے ساتھیوں سمیت قتل کیا گیا۔ یہ ساتھیوں نے قتل کیا اس کو. بس ماں ساتھیوں. اپنے رفقا کے قتل کیا گیا، یعنی اپنے ساتھیوں سمیت قتل کیا گیا یا ساتھیوں نے قتل کیا تھا؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی قتل کیا گیا. جی جی۔ یعنی کہ صحابہ کی جماعت نے قتل کیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس کو. صحابہ کی جماعت نے اس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی قتل کر دیا. جی. چلیں پڑھیں. کیا ہوا؟ شاید کوئی نیٹ ورک کا ایشو بن گیا تھا۔ اچھا. چلیں. فائدہ: مسلمہ کذاب بوقت دعویٰ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا۔ امام الحدیث و تفسیر شیخ ابو جعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں، بلکہ متلقن دعویٰ نبوت بہت سے نصوص قرآنی اور احادیث متواتر اور اجماعی عقیدہ نبوت سے انکار ہے اور اجماعی عقیدہ نبوت سے انکار ہے۔ اس لیے با اجماع صحابہ مسلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی کفر و ارتداد سمجھا گیا اور با اجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا۔ صحابہ کو اس کی اذان و نماز تلاوت قرآنی نے اس کو کافر کہنے سے نہیں روکا۔ ہم۔ قادیانی یعنی کہ مرزا صاحب جی نماز ہی پڑھتا تھا، اذان بھی کہتا تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے دعویٰ کیا کفر کافر ہو گیا نا، ارتداد کیا، مرتد ہو گیا، تو اس پر مسلمان نہیں رہا تھا. یہ نہ کہ بھی تو نماز ہی پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے ہم کیسے کافر کہیں، یہ نہیں تھا. قادیانی مرزا صاحب جن کے دعوے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں، یہی نہیں کہ اپنے آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل بتاتے ہیں، بلکہ بہت سے انبیاء کی ایسی جگر خراش توہین کرتے ہیں کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اپنا ترکش خالی کر دیا ہے اور دو بازاری گالیاں دی ہیں کہ کوئی مسلمان اس کو سن کر کسی طرح صبر نہیں کر سکتا، جس کو تصدیق خود مرزا صاحب کی تصانیف ضمیمہ انجام اتھم اور دافع البلا نزول المسیح سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ اور یہ اسی قسم کے بہت سے مشرکانہ دعوے دیکھ کر تمام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفق متفق متفقہ طور پر متفقہ. متفقہ متفقہ. طور پر جی متفقہ طور پر ان کے کفر کا فتویٰ دیا اور ان کی نماز روزہ اور ان کی مزعومہ تبلیغ اسلام کی پرواہ نہ کی، تو بلا شبہ اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پیروی کی ان پر اس میں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ حضرت یہ ہم۔ اس میں یہ ہے کہ قادیانی مرزا صاحب کہا اور جن کے کتنا کہا، اور پھر ان کو مطلب اس کے لیے اس کا لفظ نہیں ان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس میں کیا حضرت یہ حکمت ہے؟ طنز کے لیے، طنز کے لیے. طنز کے لیے، جی حضرت ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں بھی اس کی جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی بےعزتی ہے، عزت نہیں ہے. جی حضرت ٹھیک ہے۔ وفد بنی قحطان جی. جی جس کے امیر زید الخلیل تھے، یہ بھی سب کے سب حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔
وفد بنی الحارث اور اپنے، ٹھیک ہے، ان میں خالد بن ولید بھی تھے جو ماں اپنے رفقا کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، ہمدان، غسان وغیرہ کے وفود کچھ حاضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ہمیں حضرت حمیر لکھا ہوا ہے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے بارضاء و رغبت اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح پیادہ سوار وفود حاضر ہو کر اسلام لاتے رہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنا تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر حج ہونا۔ غزوہ تبوک کے بعد ذی قعدہ 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔ 10 ہجری حجۃ الاسلام۔ 25 ذی قعدہ 10 ہجری روز دوشنبہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کی بھی عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو بروز شنبہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شرعیہ حج ادا فرمایا۔ خطبہ عرفات۔ 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصائح اور حکم سے بھرا ہوا، یعنی نصیحتوں اور حکم سے بھرا ہوا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینے چاہیے۔ اے لوگوں، میرے کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے ضروری امور بیان کر دوں، نامعلوم کہ آئندہ سال پھر میں تم سے مل سکوں یا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، مسلمانوں کی جان و مال و آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن عرفہ، اس مہینہ ذی الحجہ اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگوں، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا، یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا۔ حاضرین کو چاہیے کہ یہ کلمات غائبین کو پہنچا دیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ 11 ہجری سریہ اسامہ اور مرض وفات۔ سریہ اسامہ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز شنبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ جیسے اکابر شامل تھے، مگر اس سریہ کے امیر حضرت اسامہ مقرر ہوئے، اور آخری لشکر جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ میں آپ پڑھوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات۔ پڑھنا کون پڑھے؟ جی ہمار شاید۔ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض وفات 28 صفر سن 11 ہجری 4 شنبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعا مغفرت کی اور فرمایا، اے اہل مقابر، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریخ فتنے
فتنے ٹوٹ پڑے ہیں وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ بخار صحیح روایت کے موافق 13 روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہر کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہیں۔ سب نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے، اور بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں: آخر الانبیاء کا آخری خطبہ۔ اے لوگوں، مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے نبی کی موت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لایعنی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا، اور استاد نیچے لکھا ہوا ہے صحیح روایت کے موافق اس وقت آپ ہی امام تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقتدی تھی، البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تکبیر کہتے جاتے تھے۔ مختصر خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا، ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ خلیل خدا کے سوا کوئی نہیں اس لیے ابو بکر میرا بھائی اور دوست ہیں۔ اور فرمایا، مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ محدث ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ دور نماز مم خم اب روئے تو چوں یاد آمد، در نماز مرخم اب روئے تو چوں یاد آمد، حالت رفت کے مرحاب بفر یاد آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم نے
اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ وصلہ اور فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات۔ عائشہ رضی بس اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی استاد ماشاء جزاک اللہ خیر۔ اللہ۔ تو نے سوال کیا تھا نا کہ حضرت علی موجود تھے تو پھر بھی امامت کرائی، اسی اشارہ نہیں اسی طرف کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے، اور سارے صحابہ میں افضل ابوبکر افضل تھے، بنا کر بجا کے لیے اسی اشارہ اس بات کی طرف کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے۔ تو اس بات امت کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد جو درجہ ہے ابوبکر کا ہے صحابہ کرام میں۔ سمجھ گئے؟ مطلب عثمان یہ نہیں صاحب سمجھا دروازے استاد جی دروازے کھلے لیں گے، یہ کیسے سمجھ نہیں آئی؟ ہاں بس دروازے مسجد میں نا کھلے رہے۔ کھڑکیاں کھلی تھی نا صحابہ کرام کی، مشرق کی طرف نا صحابہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، فرمایا کہ ابوبکر کا باقی سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مسجد کے صحن میں دروازے کھلے تھے نا، صحابہ کرام گھر دائیں بائیں تھے مسجد کے، تو پھر سب کے دروازے بند، تو جو دروازہ تھا وہ کھلا رکھا گیا اس کو۔ سمجھ گئے بھائی عثمان صاحب؟ جی حضرت جی سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے چلو باقی حضرت پھر کل۔ حضرت ایک میسج کیا میں نے آپ کو، یہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں چیٹ میں؟ ہاں پڑھ لیا میں نے، حضرت اس کا جواب یہی بتایا نا کہ کیونکہ حضور کے جو نائب تھے نا وہ تو ابوبکر تھے، اس میں اشارہ اسی میں اشارہ تھا کہ ابوبکر نائب ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، اور جب وہ ہوتا ہے کہ جو افضل آدمی ہو اس کو امامت کرائی جاتی ہے، وہ امام کا امامت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس جو صحابہ کرام تھے ان میں یہی افضل تھے، تو امامت کے مستحق بھی تھے۔ سمجھ گئے؟ جی حضرت سمجھ گئے۔ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے حضرت علی اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ اول ہونے چاہیے، تو ان کے لیے حضرت یہ دلیل تو کافی ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں گے۔ بس ہر دھرم لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں نا، جو ہر جی دھرم ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ مناسب۔ بہت اچھا، السلام علیکم۔